سامنے ہمارے اور آپ کے عید ہے، عید اضحیٰ۔ تو عید الفطر میں اب اس میں جس طرح ہم نے نماز ادا کی تھی، ظاہر سی بات ہے ابھی کوئی خاص چھوٹ ایسی نہیں ملی ہے، تو جس قدر آپ کو مہلت دی جا رہی، چھوٹ دی جا رہی ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے آپ کو اسی طرح سے جتنے لوگوں کی اجازت ہے اتنے لوگ، جیسا ہمارے علماء نے، مفتیان کرام نے بتایا کہ اتنی تعداد میں لوگ جا کے نماز پڑھ لیں، اور باقی لوگ جو ہیں گھر میں اس دن جب یہ علاقے میں عید کی نماز ہو جاوے تو چاشت کی 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، 4 رکعت نماز چاشت نفل کی نیت کر کے کہ میں ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو یہ 4 رکعت آپ پڑھ لیں جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ آپ ارادہ رکھتے تھے تو انشاءاللہ تعالیٰ عید اضحیٰ کی نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ بہت سے لوگ دیکھیے حج کے لیے جانے والے تھے، تیاری تھی، وہ نہیں جا سکے تو وہ بھی بہت مایوس نہ ہوں، ایام حج ہے، ہمارے کچھ مومن بھائی ضرور وہاں پر موجود ہیں جو حج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ارکان کو قبول فرمائے، اور جو لوگ نہیں جا سکے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ انہیں بھی ثواب سے مالا مال فرمائے گا، اور رب تعالیٰ زندگی میں انہیں بھی اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چاہنے والے کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو بقرعید کے دن نماز ایک چیز ہے، اس میں بہت زیادہ آپ کو نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، نہ کچھ ایسی کوشش کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو نقصان ہو، لہٰذا جو کچھ بھی گائیڈ لائن آئی ہے وہ یقیناً ہمارے فائدے کے لیے ہے، ملک کے فائدے کے لیے ہے، سب کے فائدے کے لیے، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگ جس قدر اجازت ملی ہے ہم ادا کر لیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے واجب بھی تبھی ہے یہ نماز جب ہم اس کی استطاعت رکھتے ہوں، جب ہمارے پاس وہ موقع ہو، وہ چیزیں فراہم ہوں کہ ہمارے لیے کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو، کسی قسم کا نقصان نہ ہو، اسی صورت میں یہ نماز ہمارے اوپر واجب تھی۔ اب ہم نہیں ادا کر پا رہے ہیں تو ہم گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ بھی نہیں ادا کر پائیں وہ نماز چاشت پڑھ لیں گے، باقی آپ اس دن کو عبادت میں، درود میں، ذکر میں، تلاوت میں گزاریے۔ دوسری چیز ہے قربانی، یہ واجب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ قربانی کہتے کس کو ہیں؟ تو یہ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا، یہ ہے قربانی کی ڈیفینیشن، پریبھاشا جسے کہتے ہیں، تعریف، کہ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا۔ تو خاص دن 3 دن آپ کے سامنے ہیں، جو یہ اس مہینے کی 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ، جو ہمارے یہاں سنیچر، اتوار اور دوشنبہ ہے، تو یہ 3 دن اس کے لیے خاص ہیں۔ تو خاص دن کا مطلب انہی 3 دن میں ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی کہ آپ جب چاہیں کر لیں، نہیں، خاص دن میں، اور وہ خاص دن جو شریعت نے جسے مقرر فرمایا ہو، جو اللہ اور رسول کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، وہ خاص دن۔ اس میں خاص جانور بھی ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان جس جانور کو چاہیں ذبح کر دیں، اسی لیے خاص جانور کہا گیا۔ اس میں بھی اس کی عمر وغیرہ کا لحاظ ہے، یہ کون سا جانور کس عمر کا ہوگا۔ عموماً جو ہم اپنے علاقوں میں کرتے ہیں، اپنے ملک میں کرتے ہیں، تو بھینس وغیرہ ہے، بکرا، بکری یا بھیڑ ہے، تو اس بھینس وغیرہ کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہونی چاہیے، اور بکرا، بکری اور بھیڑ کی اس کی 1 سال عمر ہونی چاہیے۔ لیکن آج کے ان حالات میں بہت سے لوگوں کو شاید پہلے کی طرح موقع نہیں مل پا رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ قربانی یہ واجب ہے صاحب نصاب پر، استطاعت والے پر، جو مسافر نہ ہو۔ کہیں کوئی مسافر ہے تو اس پر واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن اپنے گھر میں ہے، مقیم ہے، تو ایسے مقیم پر جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں، کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، جس مرد یا عورت کے پاس، ایسا نہیں گھر میں کسی ایک کی طرف سے کر دیا، نہیں ہے، اگر مرد بھی صاحب نصاب ہے، عورت بھی صاحب نصاب ہے، گھر میں بیوی ہیں وہ صاحب نصاب، بہن ہیں وہ بھی صاحب نصاب، خود بھائی ہے، 2 بھائی ہیں دونوں صاحب نصاب ہیں الگ، تو سب کو اپنی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ وہ گھر میں 4 حصے ہوتے ہو، 5 حصے ہو، جتنا بڑا کنبہ ہو، جتنے زیادہ لوگ صاحب نصاب ہو، ان سب کو اپنی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ تو وہ بکرا کر لیں، یا ایک بھینس کی طرح کوئی جانور ہو جس کی شریعت نے اجازت دی ہو، اس کے 7 حصے ہوتے ہیں، 7 لوگ اس میں شریک ہو جاویں۔ آج کے ان ماحول میں جب کہ لاک ڈاؤن کا بھی ماحول ہے، مارکیٹ بھی اس طرح سے نہیں لگ رہی ہے،
تو ان حالات میں بہرحال بہت سے لوگوں نے انتظام کیا ہے، کچھ تنظیموں نے، آپ ان سے رابطہ کر لیں، لیکن یہ قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اس کی قیمت صدقہ کر دیجئے، ان حالات میں تو گویا آپ نے قربانی کا جو ثواب تھا یا قربانی کا جو واجب تھا آپ پر، اس واجب کی ادائیگی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ قربانی میں ان 3 دنوں میں آپ کو قربانی ہی جب کریں گے تب اس واجب کی ادائیگی ہوگی۔ ہاں، وہ صورت ہوتی ہے کہ کبھی کسی نے کوئی جانور خریدا تھا لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بھی سبب سے وہ نہیں کر سکا، اب وہ کیا کرے، 3 دن نکل گئے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ وہ اب اس جانور کو صدقہ کر دے، یا وہ ایک جانور کی قیمت ایک بکری کی قیمت صدقہ کر دے کیونکہ وہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کر سکا تھا۔ تو یہ ایک دوسری حالت ہے۔ ابھی ایسی کنڈیشن نہیں، مان لیجئے آپ کے گاؤں میں نہیں ہو پا رہی قربانی، دوسرے شہر میں ہو سکتا ہو رہی ہو، دوسرے ضلع میں ہو رہی ہو، دوسرے صوبے میں ہو رہی ہو، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں آپ کرا سکتے ہو وہاں ہو رہی ہو، تو اس صورت میں آپ پر قربانی کرنا واجب ہے کہ آپ وہاں قیمت بھیجیں، ان لوگوں سے رابطہ کریں۔ تو ابھی تو ماشاءاللہ آپ کے ملک میں ہی مختلف جگہوں پر لوگ ہیں جو موجود ہیں تنظیمیں، تو آپ ان سے رابطہ کیجئے۔ بہت سے لوگ سونا چاندی رکھے ہوئے ہیں، پیسہ نہیں ان کے پاس ان حالات میں، تو وہ کیا کریں، نہیں، آپ کو اپنے سونے کو بیچ کر یا کسی سے پیسہ لے کر کے اس کو پھر آپ لوٹا دیں گے۔ آپ کو بہرحال آپ صاحب نصاب اگر ہیں، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی جتنے روپیے میں آتی ہے اتنا روپیہ آپ کے پاس، آپ کے بینک میں، آپ کے گھر میں موجود ہے، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ آپ کے تجارت تاجر ہیں، تجارت کا سامان اگر اتنے روپیے کا ہے جس میں 52.5 تولہ چاندی آپ خرید سکتے ہیں، تو آپ پر قربانی اس وقت واجب ہے کہ ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن آپ کر کے اس واجب کو آپ ادا کر لیں۔ لہٰذا اس سے بچیے مت، کیونکہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو سارے اعمال میں جتنے آپ نیک کام کرتے ہیں ان سارے نیک کاموں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کام یہ قربانی کرنا ہی ہے، کیونکہ یہ کتنے بڑے پیغمبر کی نشانی ہے، کتنی بڑی آزمائش ان کی تھی کہ جب ان کو ان کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ خدا کے بندے تھے تو تیار بھی ہو گئے، اور وہ صاحبزادے تھے جو خود بھی تیار پہلے سے نظر آ رہے تھے۔ چھری رکھی گئی گردن پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دمبا بیچ میں آ گیا، یہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، دمبا ذبح ہوا۔ اب یہ سنت قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دی اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ اسی لیے جب بعض صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی یہ کیوں ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ قربانی کے جانور کیا ہیں؟ تو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ سوچئے بے شمار کتنی تعداد میں بال ہوتے ہوں گے، تو قربانی اس کو آپ کم نہ سمجھے، بہت بڑی چیز ہے، بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، یہاں تک کہ جب سال بھر لوگ ذبح کرتے ہیں جانور کو اور کھاتے ہیں، لیکن یہ قربانی جب خدا کے لیے ثواب کی نیت سے بقرعید کے ایام میں ہو رہی ہے تو اس کے خون کی اہمیت کیا ہے، اس جانور کے خون کی شان کیا ہے، کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض، کہ یہ جانور کا خون زمین پہ ذبح کیا گیا، اب گردن سے زمین پہ ٹپک رہا، زیادہ دور تو ہے نہیں، زمینی پر تو لیٹا ہے، زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی وہ بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا۔ یہ وہ خون ہے دوستو، یہ خدا کو اتنا پسند ہے، اسی لیے اسی حدیث میں آیا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ اس کو تم خوش دلی کے ساتھ یہ قربانی پیش کرو۔ تو اسے گراں آپ نہ سمجھیں، اسے بھاری نہ سمجھیں کہ ارے ہم کیسے اس جانور کی اتنی قیمت لگائیں۔ آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو اللہ نے دیا، استطاعت دیا، اسی لیے آپ صاحب نصاب ہیں کہ خدا کے اس حکم کی تعمیل کریں آپ۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہماری تمام بہنیں، مائیں، ہمارے بھائی، سبھی لوگ انشاءاللہ اپنا اپنا حساب کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ خود محسوس کریں گے کہ ان پر قربانی واجب ہے کہ نہیں۔ اگر واجب ہے، ضروری ہے، تو نہ کرنا گناہ ہے، اور کرنے میں کیا ثواب ہے آپ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں۔ سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا کرو، کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہیں، پل صراط پر یہ ہماری سواریاں بنیں گی، اسی لیے جتنا اچھا جانور ہوگا ظاہر سی بات ہے پل صراط پہ اتنی تیز رفتار سے وہ نکلے گا۔ جتنا آپ زیادہ خرچ کریں گے اس میں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتا، اس میں ناموری نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے یہاں کہیں کہیں ماحول بنا ہے ہمارے ملکوں میں کہ لوگ بڑا بڑا جانور لاتے ہیں، اس کو پھر سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، پھر واہ واہی حاصل کرتے ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اس جانور کے خون اس کی بارگاہ تک نہیں پہنچتے، اس کا گوشت اس تک نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، پہنچتا کیا ہے؟ وہ تمہارے دل کی نیت، تمہاری پرہیزگاری، تمہارا تقویٰ، یہ پہنچتا ہے۔ تو ہمیں نیت یہ رکھنی چاہیے کہ ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرے، واجب ہے اس پر اگر تو ضرور کرے، اپنے علاقے پہ نہیں کر پا رہا ہے تو جو تنظیم ہے اس میں ہماری خود محدث اعظم مشن جو خانقاہ حضور محدث اعظم اور خانقاہ حضور شیخ الاسلام سے منسلک ایک تنظیم ہے، ماشاءاللہ اس کے ذمہ داران، صدر، سیکریٹری، تمام برانچز جہاں جہاں ہیں، پوری کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے لیے آسانی پیدا کریں، سہولت پیدا کریں، اور پھر یہ جو نوجوان ہمارے سپاہی جو محنت کریں گے اس کے لیے، اس محنت کے عوض میں جو ان کو جو بھی خیر ملے گی، بھلائی ملے گی، پھر اس کے ذریعے وہ دوسرا نیک کام کریں گے، دوسرے اچھے کاموں میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس نفع کو لگائیں گے۔ تو الحمدللہ یہ محدث اعظم مشن پوری طرح سے ہر طرف لگا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ کو بھی علم، سوشل میڈیا پہ بھی ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر سب موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر آپ ہوں، کرانا چاہتے ہوں، انہوں نے قیمت بھی رکھی ہوئی ہے، آپ ان سے رابطہ کر کے کرا سکتے ہیں۔ تو یہ محدث اعظم مشن ہے۔ اسی طرح خانقاہ حضور امیر ملت اور خانقاہ حضور بابا ملت سے منسلک کچھ افراد ہیں، وہ بمبئی میں الحمدللہ انہوں نے بھی انتظام کیا ہے۔ ہمارے بالخصوص طالب اشرفی، الیاس اشرفی اور ساجد اشرفی لیسٹر میں ہیں، ان سے رابطہ کر کے، یا انہوں نے جن جن لوگوں کو ذمہ داریاں دیں ان سے رابطہ کر کے انشاءاللہ آپ اپنے قربانی کا انتظام ان لوگوں کے ذریعے کرا سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ ان سب کی کاوشوں اور محنت کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ تو بہت ضروری ہے دوستو، نماز عید جس طرح واجب ہے ہمارے لیے قربانی بھی واجب ہے۔ اب یہ جو 10 دن چل رہے ہیں، یہ بڑے برکت والے دن، بڑے خاص دن، اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے ان دنوں سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ دوسرے اور دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں جو عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کو اللہ تعالیٰ زیادہ اس سے محبوب رکھتا ہے، اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے ان دنوں میں جو بندے عبادت میں، تسبیح میں، تہلیل میں، سجدے میں، نماز میں، روزوں میں رہتے ہیں۔ تو اسی لیے صحابہ کرام ان 10 دنوں میں، جیسا کہ روایت ہے کہ اس میں خوب تسبیح، تہلیل یہ سب پڑھی جائیں، بلند کی جائیں، تو صحابہ کرام اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ہم جو عام دنوں میں جس طرح ہم جو عبادت و وظائف کرتے ہیں ان دنوں میں بڑھا دیں۔ اب تو کم بچا ہے، کہیں کہیں تو کل جیسے عرب ممالک میں اور کچھ یورپ کے کچھ ملکوں میں کل عرفہ کا دن ہے، 9 تاریخ ہے، اور پرسوں 10 تاریخ، 2 دن بچا ہے۔ ہمارے لیے ابھی 3 دن ہیں ہندوستان میں، اور شاید پاکستان میں بھی، دوسرے اور کچھ ملکوں میں۔ تو کل 8، 9، 10، اب 3 دن جو بچا ہے ہمارے پاس، وہ اس کو ہم غنیمت جامیں، اس کی قیمت کو آپ سمجھیے، زیادہ سے زیادہ اس کو آپ عبادت میں، ذکر میں، وظیفے میں، درود میں، سجدوں میں گزاریے۔ رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب ان دنوں میں کوئی بندہ عبادت اس کی کرتا ہے، اسی لیے جو وہ کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں تحمید بھی ہے، اس میں تکبیر بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، سبحان اللہ بھی ہے، والحمد للہ بھی ہے، تینوں چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں، جس کا حکم ہے کہ ان دنوں میں تسبیح کو، تہلیل کو، تکبیر کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، بلند کیا جائے۔ تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح سے تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تو ویسے بھی 9 تاریخ سے، 9 تاریخ فجر بعد سے لے کے 13 تاریخ کی عصر تک یہ تکبیر ہر فرض نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو، اس کے بعد ایک بار اسے
ہر مقیم کے لیے پڑھنا واجب ہے اور 3 بار اس کو پڑھنا مستحب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو دوستو پھر پتہ نہیں ہمیں اور آپ کو یہ دن نصیب ہو یا نہ ہو، اب یہ 2-3 دن جو بھی بچے ہیں ہمیں تلاوت قرآن کریم اور دیگر عبادات میں گزارنا چاہیے تاکہ ہمیں رب کی رضا حاصل ہو، اور ان دنوں کی دعائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، اور اس وبا سے جس سے ہم لوگ دوچار ہیں، جس کے ہم شکار ہو رہے ہیں، ہمارے بھائی شکار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہم سب کو نجات عطا فرمائے گا آپ کی اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر۔ ساتھ میں جو 9 ذی الحجہ ہے وہ تو یوم عرفہ، اس کی تو شان ہی الگ ہے۔ ان 10 دنوں میں ایک دن جو بقرعید سے ٹھیک پہلے یعنی جمعہ کا دن، اب کی تو ڈبل ہے، جمعہ کا بھی دن ہے اور عرفہ کا بھی دن، وہ ہم لوگوں کے لیے عرب میں کیونکہ کل ہی ہے 9 تاریخ تو وہاں کل ہو جائے گا، لیکن اس یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی فضیلت کیا آئی ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں جب سمویدھان تیار ہوتا ہے، دستور بنتا ہے، کانسٹیٹیوشن، تو وہ جشن والا دن ہوتا ہے، یادگار دن ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی 26 جنوری جو منایا جاتا ہے ریپبلکن ڈے، جسے یوم جمہوریہ کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا بھارت کا، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن تیار ہوا تھا اور وہ نافذ ہوا تھا، لاگو ہوا تھا، وہ سمویدھان جسے ہم کہتے ہیں، بندھارن جسے ہم کہتے ہیں بھارت کا۔ تو وہ دیکھیے پچھلے 60-70 سال سے لگاتار ہم مناتے چلے آ رہے ہیں 26 جنوری کو، کیونکہ اس دن دستور ہمیں ملا، دستور پر عمل شروع ہوا۔ بلا تمثیل دوستو، یہ 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا، یعنی تمہارے دستور کو کمپلیٹ کر دیا آج کے دن۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آگے اللہ فرماتا اور ہم نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تام کر دیا، پورا کر دیا، نعمتیں پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تم لوگوں کے لیے دین کی حیثیت سے میں نے اسلام کو پسند کر لیا، کہ اب یہ اسلام، یہ قانون، یہ شریعت، اس کو میں نے تمہارے لیے پسند کر دیا، اب تم اس کو پکڑے رہنا، اس کی ڈوری کو، اور اس پر عمل کرتے ہوئے میرے پاس واپس آ جانا۔ تو دوستو یہ اس دن ہمارا اسلامی دستور بنا تھا، یہ ہمارا اسلامی کانسٹیٹیوشن جو ہے، اسلامی قانون جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا جب فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ دوستو اسی لیے حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ ان سے کچھ یہودیوں نے کہا کہ آپ کے ہاں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ ہم یہودیوں پر وہ آیت، وہ پیغام نازل ہوتا تو ہم لوگ اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ سوچیے یہودی بھی سمجھ رہے ہیں کہ کتنے امپورٹنٹ بات ہے وہ۔ تو حضرت عمر نے فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی۔ حضرت عمر نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو دیکھیے پتہ چلا کہ یہ کتنا اہم دن ہے، تو اس دن کو ہم لوگ عام دن کی طرح گزار دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ توفیق عطا فرماتا، وہ روزہ رکھتے ہیں، مگر عرفہ کے دن دیکھا گیا بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ یہی مسلمان بھائی ہمارے آپ دیکھیے، وہ شب معراج کے بعد رہیں گے، وہ شعبان میں رہتے ہیں، وہ عاشورہ، رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں، سب بڑی تعداد میں رکھتے ہیں، لیکن عرفہ میں وہ تعداد نظر نہیں آتی۔ آئیے ہم اور آپ عزم کریں کہ اب ہمارا عرفہ کے دن والا روزہ بھی کبھی نہ چھوٹے۔ اس روزے کی بھی بے پناہ فضیلت ہے۔ عرفہ کا دن خود اتنا عظیم دن ہے کہ اس دن کی ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور روزہ کے تعلق سے حدیث پاک ہے کہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ یہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، یعنی گزری ہوئی اور آنے والی کمیوں کو ہماری اللہ تعالیٰ یہ ایڈوانس ہی معاف کر دیتا ہے۔ آپ یہ سوچیں اتنی بڑی چیز ہے یہ عرفہ کا روزہ۔ ایک روایت میں ہے کہ ہزاروں دنوں کے روزے کے برابر ہے۔ تو اس دن خاص طور سے جب کہ ہمارے دستور کے مکمل ہونے کا دن ہے، ہمارے اسلام کے کمپلیٹ ہونے کا دن ہے، تو ہمیں بہت احترام کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ، بہت دل لگی کے ساتھ ہمیں عبادت میں، روزے میں، نماز میں
इंशाअल्लाह ताला जुमा का दिन गुजारना है। जुमा के दिन 9 ज़िलहिज्जा है, वो हमारे लिए उसी दिन रोज़ा रखने का हुक्म है, और जहाँ कल है जिन जिन मुल्कों में 9 ज़िलहिज्जा, वो लोग कल रखेंगे। वैसे जुमा का दिन भी मिल रहा है आपको, आपके लिए डबल ईद हो गई एक तरह से, और फिर उसके बाद अगला दिन भी ईद का है जो ईद अज़हा का है। तो इंशाअल्लाह ताला ये लगातार आपको ईद मिल रही है, ये बरकत वाले अज़मत वाले महीने में अज़मत वाले दिन आपको मिल रहे हैं। आप सब के हक़ में दुआ कीजिएगा, गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिएगा। कल जो हाजी लोग होंगे, कल मैदान अरफा में दुआ करते नज़र आएंगे। अल्लाह ताला पुकार रहा होगा, अपने फ़रिश्तों से कह रहा होगा कि ये लोग क्यों इस तरह से मुझसे दुआ कर रहे हैं, मुझसे मांग रहे हैं, ये देखो इनकी कैसी हालत बनी हुई है, परागंदा हालत में क्यों हैं, ये क्यों इस तरह इनके बिखरे हुए बाल हैं, ये कुछ उजड़े से लग रहे हैं, ये क्या। तो सब कहेंगे अल्लाह ये तेरी बख्शिश चाहते हैं, मग़फ़िरत चाहते हैं। तो अल्लाह ताला उस वक्त अपने मोमिन बंदों की बख्शिश का ऐलान फरमा देता है। तो इंशाअल्लाह ताला रब ताला जब कल वहाँ अपने मोमिन बंदों को बख्शे, तो हम सब की भी बख्शिश फरमा दे, हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे। और जब हमारा अरफा का दिन आए 9 ज़िलहिज्जा, हम मुसलमान जब बैठ के दुआ करें, इबादत करें, रोज़ा रखें, तो अल्लाह ताला उन सब को भी कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। तो दोस्तों, ये बातें थीं जो अर्ज़ करनी थी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सब को अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा कि हम इस पर अमल करें।